اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وإنا علی ذہاب بہ لقادرون۔ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا اہتمام فرمایا بارش کے ذریعہ۔ یہ بارش جو ہے ارشاد فرمائے بقدرن، خاص مقدار میں پانی برساتا ہے۔ یہ بہت سارا پانی لے کر کے بادل جو ہے وہ سمندر سے خشکی کی طرف ہی چل پڑتا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ بیک وقت یا ایک ہی لمحے میں ایک ہی علاقے میں نہیں گراتا، بادل بقدرن گراتا ہے، آرام سے گراتا ہے، ایک جگہ نہیں گراتا اور اس کو پھیلا کر کے گراتا ہے تاکہ بہت سی سرزمین جو ہے وہ سیراب ہو جائے۔ بقدرن، لفظ بقدرن میں تدبیری نکتہ پنہان ہے کہ اس کائنات کے ہم مدبر ہیں، یہ تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس تدبیری نظام کے تحت ہم اس پانی کو بقدرن نازل کرتے ہیں، یک لخت نازل نہیں کرتے۔ اس میں طوفان آتا ہے، چیزیں بہہ کے لے جاتی ہیں، اس کا فائدے سے زیادہ ضرر ہوتا ہے، لیکن جو بقدرن میں پانی نازل کرنے میں عموماً فائدہ ہوتا ہے، احیاناً کوئی ضرر ہوا تو اور بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ اول تو ہم نے پانی جو ہے یک لخت نہیں نازل کیا، بقدر نازل کیا، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا۔ اسکناہ، ٹھہرا دیا، سکونت تھی زمین میں، فی الارض، زمین میں۔ بارش ہوتی ہے، یہ بارش کا پانی زیر زمین چلا جاتا ہے، اور زیر زمین یہ پانی محفوظ رہتا ہے۔ اگر زمین کے سطح پر پانی ہو تو وہ پھر بخارات میں تبدیل ہو کر کے خشک ہو جاتا ہے، محفوظ نہیں ہوتا۔ اس پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسکناہ فی الارض، زمین میں ہم نے ان کو ٹھہرا دیا، ذخیرہ کیا۔ زیر زمین اللہ تعالیٰ پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیری امور نہایت قابل توجہ ہے۔ یا تو سمندر سے جو پانی بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے تو اس کو پہاڑوں کے اوپر ذخیرہ کرتا ہے برف کی شکل میں، یا بارش کے ذریعے پہاڑوں پر ذخیرہ، یا زیر زمین ذخیرہ۔ اس پانی کو، چونکہ پانی انسانی زندگی کے لیے اہم ترین شے ہے، اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا ہے، اس کو ذخیرہ کرنے کے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زیر زمین اس پانی کو محفوظ کیا ہے۔ زیر زمین پانی، بارش کا پانی زیر زمین محفوظ ہوتا ہے، یہ اصل نزول قرآن میں لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ زیر زمین جو پانی ہوتا ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ چنانچہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زیر زمین جو ہے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تمہارے اس پانی کو خشک کر دیں تو کون تمہارے لیے پانی لائے گا؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ کہہ دیجئے کہ اگر یہ تمہارا پانی جو ہے وہ نیچے چلا جائے، غورا، نیچے چلا جائے، تو تمہارے لیے کون لائے گا میٹھا پانی، کون لائے گا؟ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔
ناپید ذہاب بھی، اس کو ختم کرنے، ناپید کرنے کے پر بھی ہم قادر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یک جانبہ کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر موجب ہے۔ قادر موجب یعنی کیا ہے؟ قادر موجب کہتے ہیں جس طرح آتش جو ہے وہ جلانے کے اوپر قادر ہے صرف، اور آتش ہو نہ جلائیں اس پر قادر نہیں ہے۔ فعل و ترک دونوں کے اوپر جو ہے وہ قادر ہو تو اس کو فاعل مختار کہتے ہیں، یک جانبہ ہو اس کو فاعل موجب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فاعل مختار ہوں، یہ پانی تمہارے لیے فراہم بھی کر سکتا ہوں اور اس پانی کے فراہمی کو روک بھی سکتا ہوں۔ ان علی ذہاب بہ لقادر۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک نظام وضع کر دیا اور اس نظام کے تحت ہر صورت میں پانی دینا ہی دینا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس پانی کو بند بھی کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے، جنات من نخیل باغات، کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے کس سلسلے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، معبودیت کے سلسلے میں، کہ معبود وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں انسان کی قسمت ہے، انسان کی زندگی جس کے ہاتھ میں وہی رب ہوتا ہے، نہ تمہارے بت جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمہاری تدبیر حیات ہے، نہ بتوں کے ہاتھ میں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ اس چیز کی طرف ہے یہ سارا سلسلہ کلام، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی مدبریت کی طرف ہے، کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، جس نے تمہارے لیے باغات بنا دیے کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اس میں بہت سے میوے ہیں تمہارے لیے، ومنہا تاکلون، اس میں تم کھاتے بھی ہو۔ یہ کس نے پیدا کیے؟ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو طور سینا میں سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ طور سینا، وادی سینا کے علاقے میں درخت زیتون کے بہت درخت جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ زیتون کا علاقہ ہے، آج بھی وہ علاقہ زیتون کا ہے۔ خاص کر زیتون کا یہاں پر ذکر کیا اس لیے کہ اس میں کچھ طبی فوائد موجود ہیں، انسانی زندگی اور حیات کے لیے بہت ساری باتیں جو ہے وہ زیتون میں موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس احسان کا خاص طور پر ذکر فرماتا ہے۔ جس طرح اعناب کا یا نخیل کھجور کا ذکر ہے، کھجور کا زیادہ ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، لکم تمہارے لیے، ومنہا تاکلون، اسے بھی تم کھاتے ہو۔ یہ صبغا للآکلین، کھانے والے، یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے حیات کے لیے، تمہاری تدبیر زندگی کے لیے۔ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم نے قراراً آپ سے کہا ہے کہ تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں، مدبر نہیں سمجھتے۔ مدبر اپنے معبودوں کو مدبر سمجھتے ہیں، جو فرشتے ہیں یا دیگر ذوات ہیں ان کو مدبر سمجھتے ہیں۔ ان سے یہ خطاب ہے، سارا ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدبر حیات سمجھتے ہیں، اور جبکہ یہ لوگ خالق اللہ کو ہی سمجھتے ہیں، اللہ خالق ہے۔ یہاں پر ہے
کہ یہ خالق اور خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، اور تخلیق کے وقت تمہاری تدبیر حیات کو نظر میں رکھ کر کے خلق فرمایا۔ تخلیق میں تدبیر ہے، تدبیر تخلیق سے علیحدہ ممکن نہیں ہے، قابل تصور نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں ایک درس عبرت ہے، ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں سے تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ ایک اور تخلیق میں تدبیر کا ذکر، یہ جو جانور ہیں انعام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، مسخر کیا ہے تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری تدبیر حیات کے لیے ان جانوروں کو اللہ نے خلق فرمایا۔ اس طرح خلق فرمایا لعبرتاً، اس میں ان جانوروں میں ایک عبرت ہے۔ عبرت کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کے سمجھنا، ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز سے سمجھنے کو عبرت کہتے ہیں، عبور کر کے اس سے اس مطلب کی طرف جانا، اس مطلب سے اس مطلب کی طرف عبور کر کے جانے کو عبرت کہتے ہیں۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے درس ہے، تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے جہاں، وہاں اللہ ہی مدبر ہے، اس کا ایک درس موجود ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے شکم میں جو کچھ ہے اس سے ہم تم کو پلاتے ہیں۔ ہے دوسرے آیات میں فرمایا نا من بین فرث و دم لبنا خالصا، اور گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ دودھ نکالتا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے، یہ جدید لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ دودھ جو ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان میں ہے۔ نہ گوبر ہے نہ خون ہے، ان دونوں کے درمیان میں تیسری چیز ہے، اور ان کا مابع جو ہے یہ دونوں ہے، خون اور گوبر دونوں ہے، چونکہ گوبر سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان انعام میں، ان جانوروں میں، چوپاؤں میں ایک دودھ نام کی چیز بنائی ہے جو تمہارے لیے گوارا ہے۔ دودھ انسانی زندگی کے لیے، حیات کے لیے اہم ترین چیز ہے۔ یہ باتیں طبی ہے، طبی باتیں ہم یہاں نہیں نقل کرتے زیادہ، کہ قرآن کوئی طبی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک عبرت و درس و نصیحت کی کتاب ہے۔ قرآن صرف کلیات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، کلیات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ان جانوروں میں جو ہم نے پیدا کیا ہے دودھ، وہ تمہاری حیات و زندگی کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اس میں اور بھی فائدے ہیں، ان کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، بال سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اون سے فائدہ اٹھاتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، آخر میں ان کا گوشت کھا بھی لیتے ہو۔ یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے میں، تخلیق کے اندر تمہاری تدبیر حیات موجود ہے۔ دیکھو تمہاری زندگی جو ہے ان چیزوں سے مربوط ہے، جن چیزوں کو میں نے خلق کیا ہے، تو تدبیر میرے ہاتھ میں ہے، جس طرح خلق میرے ہاتھ میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ جی، جانوروں کے اوپر جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر، خچر کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہو، اور مسافتیں طے کرنے کے کام آتے ہو۔ زندگی کی امور ہے، تمہارے تدبیر حیات کے مسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو خلق کیا ہے ان کے اندر تمہاری تدبیر حیات ہے۔ اور جس طرح کشتی کے اوپر سوار ہو کر کے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا،
اور پانی میں یہ خاصیت ودیعت فرمائی کہ اپنے سے کم وزن کو اپنے پشت پر اٹھا دیتا ہے پانی۔ اپنے سے وزن میں کم ہو، لکڑی کا وزن کم ہوتا ہے تو وہ اپنے پشت کے اوپر پانی جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے اور عبور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام ہے۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس نوح نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچتے نہیں ہو؟ افلا تتقون۔ حضرت نوح دوسرا ابو البشر، قدیم ترین اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نوح سے پہلے بھی مبعوث ہوئے ہیں، پیغمبران آئے ہیں، لیکن حضرت آدم کے بعد حضرت نوح العظم رسول، صاحب شریعت رسول ہے، اور جس نے بہت لمبا عرصہ اپنے قوم میں گزارا۔ آپ نے فرمایا کہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح نے بھی اپنی قوم سے کہا صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحیدی پیغام حضرت نوح نے اپنی قوم کو پہنچا کر کہا افلا تتقون، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ تقویٰ جیسا کہ ہمیشہ کہا ہے بچنے کو کہتے ہیں، وقایہ سے ہے۔ کیا تم نہیں ڈرتے؟ یہ ڈر جو ہے وہ اس کے لازمہ کا ذکر ہے، خود ترجمہ نہیں ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، عذاب سے بچنا نہیں چاہتے ہو؟ غیر اللہ کی پرستش نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح کا یہی پیغام۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی، یہ بات کبھی نہیں سنی، ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، لہٰذا کچھ دیر انتظار کرو۔ اس کی قوم کا یہ موقف تھا، ایسا کہ ہمیشہ سے مشرکین کا یہی موقف تھا کہ وہ انسان کو اللہ کی نمائندگی کی، اللہ کی سفارت کے اہل نہیں سمجھتے تھے، کہ انسان اللہ کی نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نمائندہ اگر ہوگا تو کوئی فرشتہ آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے نمائندہ ہو کر، انسان بشر ہو کر اللہ کی طرف سے نمائندگی کرے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ کسی رسول کو بھیجنا چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ یہ کیا ہے، ہمارے درمیان میں پلا اور بڑا ہم جیسا آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا، یہ انسان کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تمام مشرکین کی یہی منطق ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک تمام مشرکین کا یہی خیال ہے کہ بشر اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پتھر کے بارے میں ہے کہ پتھر معبود ہو سکتا ہے، ایک جامد بے حس پتھر معبود ہو سکتا ہے، اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ نمائندہ اور معبود میں بڑا فرق ہے۔ معبود بہت بڑی چیز ہے، معبود ہونا، انسان اس کے سامنے جھکے اور اس کی پرستش کرے اور اس کے سامنے اپنی
بے نیازی کا اظہار کرے، اپنی نیاز مندی کا اظہار، اس کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے، اور وہ معبود جو ہے اس کو بے نیاز سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے پتھر کو قابل سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا ہے، نہ ان کی پرستش کرنا ہے، نہ ان کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرنا ہے، نہ اس سے کوئی وہ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ صرف اللہ کا پیغام، وما علینا الا البلاغ، اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس کے وہ قابل نہیں سمجھتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ بات ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے نہیں سنی۔ یہ بات کیا مطلب ہے؟ یہ بات یعنی یہ بات کہ اللہ کی طرف سے رسول ہونا جو ہے ہم نے نہیں دیکھا پہلے باپ دادا میں۔ پہلے باپ دادا میں رسول تو آئے ہیں، ان سے حضرت نوح سے پہلے رسول آئے ہیں۔ یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والی بات ہم ابھی تم سے ہم سن رہے ہیں، پہلے ہمارے باپ دادا کے ذریعے یہ بات ہم تک نہیں پہنچی۔ ما سمعنا، وہ اس لیے ہے، کیسے کہہ دیا قوم نوح نے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، جبکہ اس سے پہلے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں اور توحید کی طرف دعوت دی ہے، یہ کیسے کہتے ہیں ما سمعنا بہذا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اول تو یہ ہے کہ جو پہلے نبی آئے، رسول آئے تھے، ان کو وہ رسول نبی نہیں مانتے تھے، کہ اللہ کی طرف سے بندے رسول نہیں ہوتے، فرشتے رسول ہو سکتے تھے جو نہیں آیا، لہٰذا کوئی رسول وصول نہیں ہے، اس قسم کی بات ہم نہیں سنتے۔ ہمارے باپ دادوں نے بھی اس قسم کی باتوں کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا، ما سمعنا، سننے میں نہیں آیا، کہ مطلب شاید کہ ہم نے مانا نہیں ہے، چونکہ وہ کسی وحی کے قائل نہیں، رسالت کے قائل نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ تم لوگوں کو کس نے بتایا کہ یہ معبود جو ہے وہ تمہاری زندگی کے مربی ہے، مدبر ہیں؟ کس نے کہا؟ کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ اس کو عمل کرتے تھے، اور کوئی جواب ان کے پاس، ان کا جو موقف ہے اس کے مطابق ان کو جواب نہیں ہوتا۔ ان کا موقف ہے وحی رسالت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے بشر کا، تو اللہ کے ساتھ جب بشر کا رابطہ نہیں ہوتا ہے تو تم کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کو وہ بنا دیا، مدبر بنا دیا ہے تمہارے معبودوں کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، لہٰذا یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے اپنے پہلے باپ دادا میں ہم نے اس قسم کی بات نہیں سنی کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، یا ما سمعنا بہذا فی آباء، یا یہ اس رسالت کی کہ کوئی نبی، کوئی انسان اللہ کی طرف سے نبی بن کر کے آتا ہے، یہ ہم نے نہیں سنی۔ پہلے بھی جو نبی آئے تھے نہ، وہ بھی نبی نہیں تھے، وہ بھی نبی نہیں تھے، کوئی نبی نہیں آیا، ان کو بھی ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا، ہم نے بھی نہیں مانا، اس لیے وہ ما سمعنا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان هو الا رجل به جنۃ، بس ایک ایسا شخص ہے جن پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، فتربصوا به حتی حین، کچھ دیر انتظار کرو کہ اس کا یہ جنون جو ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے یہ اتر جائے، یہ ادواری ہے، یہ جنون چڑھا ہوا ہے یہ اتر جائے، انتظار کرو۔ تقریباً صدیوں تک ان لوگوں نے کیا انتظار کرنا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر جنون جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اس کے اترنے کا انتظار کرو۔ یہ غیر مانوس اور غیر مفہوم باتیں، غیر معقول باتیں کر رہا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبونی، نوح نے کہا اے میرے پروردگار، انہوں نے میری جو تکذیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما۔ آخر میں کئی صدیوں تک حضرت نوح نے، اس سے پہلے بھی نوح کا واقعہ ذکر ہوا ہے بہت سی جگہوں پر، کئی صدیوں تک حضرت نوح نے لوگوں میں
یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ان لوگوں نے کوئی اثر نہیں لیا، تھوڑے لوگ مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، باقی سب لوگوں نے تکذیب کر دی۔ آخر میں حضرت نوح جو ہے وہ لوگوں سے مایوس ہو کر کہ ان میں کوئی، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں مہلت دینے کے لیے، یا تو یہ آخر میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یا خود ایمان نہ لانے والے ہوں تو لیکن ان کی نسلوں میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ جب دیکھا کہ نہ یہ خود ایمان لانے والے ہیں، نہ ان کی نسلوں میں ایمان لانے والے پیدا ہونے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہو گیا۔ رسول نے بھی کہا کہ میری مدد کرو کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ بس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے دو دو سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اے نوح ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ جی، حضرت نوح کے لیے آخر میں کشتی بنانے کا حکم آتا ہے کہ دعا کیا حضرت نوح نے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا پھر ان کو غرق کرنے والے ہم، آپ کشتی بنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، ہمارے وحی کے ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ۔ ایک اس زمانے میں کشتی رانی یا کشتی کی صنعت کا رواج نہیں تھا، یا انسان نے سیکھا نہیں تھا کشتی بنانا، کیونکہ ابتدائی انسانی دور کا زمانہ تھا، اس میں کشتی سازی کی صنعت جو ہے متعارف نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، ہمارے وحی کی ہدایات کے مطابق جیسے جیسے ہم کہتے ہیں ایسے کشتی بناؤ، کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، کتنی گنجائش اور کتنی بڑی کشتی ہونا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جاری ہوتی رہی، اور بالآخر حضرت نوح نے کشتی بنائی اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات تک نہ کرو، ان کی نجات کے لیے دعا چھوڑے، بات تک کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان لوگوں نے ہر صورت میں غرق ہی ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔